رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ اسکاتۃ۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرأت کے درمیان تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے، اسی کو تعبیر کیا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کبر للصلاۃ سکت ہنیئۃ۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر کہتے نماز کے لیے تو اس کے بعد قرأت سے قبل ان یقرأ، قرأت سے پہلے تھوڑی دیر چپ رہتے، خاموش رہتے، ہے نا۔ ہنیتن ہے اصل میں، یہ ہنیتن تھوڑی دیر خاموش رہتے تھے، اس کی اصلاح کر لیجیے گا۔ فقولت بأبی و امی، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں دوسری روایت میں کہ میں نے کہا کہ میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہاں پہ اختصار سے انہوں نے ذکر کیا ہے روایت کو، میں دیکھتا ہوں کہ آپ تکبیر اور قرأت کے درمیان تھوڑی دیر چپ رہتے ہیں، ما تقول، کیا کہتے ہیں اس میں؟ تب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم پڑھتے ہیں اللہم باعد بینی و بین خطایا کما باعدت، ہے نا۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسکت بین التکبیر و بین القراءۃ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اور قرأت کے درمیان تھوڑی دیر رکتے تھے۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایسی کرتے تھے، اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی۔ کانا کے ذریعے سے بیان کیا جی استمرار کا فائدہ دے گا، ہے نا، اور تھوڑی دیر آپ سکتہ اختیار کرتے تھے قرأت اور تکبیر تحریمہ کے درمیان، یعنی ابھی الحمدللہ شروع بھی نہیں کیا اور تکبیر تحریمہ کہا اللہ اکبر، اور اس کے بعد خاموش رہے تھوڑی دیر، پھر شروع کیا الحمدللہ رب العالمین، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ یہ جو درمیان میں خاموشی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوتی تھی، اسی کو حضرت ابو ہریرہ نے تعبیر کیا یسکتو یا سکتا ہنیتن، تھوڑی دیر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہتے تھے، یعنی بہت قصیر تھوڑی مدت کے لیے سکتہ، خاموشی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوا کرتی تھی۔ اور یہ سکتہ جو ہے ثابت ہے جی اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے کیا تھے؟ چپ رہتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ہم یہ پڑھتے تھے یہ دعا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات جان لیجئے جی، کیا سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے بعد بھی تھوڑی دیر خاموش رہا جا سکتا ہے؟ جی رہا جا سکتا ہے۔ جی ہاں، ہاں، جی ہاں استاد۔ اس سلسلے میں جو حدیث وارد ہے نا جی وہ ضعیف ہے، سورہ فاتحہ کے بعد خاموش رہنے کے لیے، لہذا امام کے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ وہ زیادہ دیر تک سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد خاموش رہے تاکہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لے، ایسا سوچ کر کے اس کو نہیں خاموش رہنا چاہیے۔ اور اگر تھوڑی دیر رہتا ہے خاموش کہ آدمی سانس وغیرہ لے لے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن لمبی مدت تک ٹھہرنا یہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ اس سلسلے میں جو حدیث وارد ہے نا وہ حدیث ضعیف ہے، جو حدیث وارد ہے وہ حدیث ضعیف ہے۔ بلکہ امام کو چاہیے کہ وہ سورہ فاتحہ کے آیتوں کے درمیان سکتہ کرے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، اس طرح سے پڑھیں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، ایسا نہیں پڑھیں۔ لوگ ایسا پڑھتے ہیں، یہ پڑھنا مناسب نہیں ہے، تاکہ الحمدللہ رب العالمین رکا تو مقتدی جو ہے وہ پڑھ لے پیچھے سے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پیچھے جو لوگ کھڑے ہوئے نماز پڑھنے کے لیے مقتدی وہ پڑھ لیں الرحمن الرحیم۔ سمجھ میں آ رہی بات؟
امام کو چاہیے کہ وہ اس طرح سے رعایت کرے. تراویح وغیرہ میں دیکھیے گا یہ ایک سانس میں الحمدللہ شروع کیا تو ولدالین پہ جا کر کے رکا. ایسا نہیں کرنا چاہیے، بلکہ امام کو چاہیے کہ وہ اپنے مقتدی کو نماز پڑھنے کے لیے سکتہ دے، تھوڑی دیر ٹھہرے تاکہ مقتدی کیا کرے، اس درمیان میں سورہ فاتحہ پڑھ لے. کیونکہ امام سے آگے آپ کو نہیں بڑھنا ہے، امام کے ساتھ ہی رہنی ہے، اور امام کے ساتھ ساتھ بھی نہیں چلنا ہے بلکہ امام کو فالو کرنا ہے. فالو کرنا ہے کا مطلب یہ ہے کہ امام کے پیچھے کرنا ہے، امام کے بعد کرنا ہے. کوئی بھی کام کرنا ہے تو جیسے امام پڑھ لیا الحمدللہ رب العالمین، اس کے بعد ہی آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں. ورنہ امام صاحب ابھی مالکی یوم الدین میں ہیں، آپ ولدالین میں چلے گئے تو آپ امام سے سبقت کر گئے. ایسا نہیں کرنا، نہ تو اقوال میں نہ افعال میں، نہ کام میں. نہ یہ میں رکوع سے سر اٹھا رہے ہیں، امام صاحب ابھی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا بھی نہیں ہے کہ آپ اسٹیٹ ہو گئے، کھڑے ہو گئے. یہ درست نہیں ہے. امام پورے طور پہ کھڑے ہو جائے اس کے بعد آپ کھڑے ہوئے، ساتھ ساتھ بھی نہیں ہونا ہے، اس کے کر لینے کے بعد آپ کو کرنا ہے. یہ طریقہ ہے جماعت سے نماز ادا کرنے کا، اور اس کے لیے انسان کو چاہیے کہ ان طریقوں کو وہ فالو کرے. امام سے پورے برابری پہ بھی نہ چلے، اور اسی طریقے سے امام سے سبقت حاصل کرنے کی بھی کوشش نہ کرے. یہ دعا بڑی عظیم دعا ہے جی. اللہم باعد بینی و بین خطایا، اے اللہ رب العالمین میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنی دوری کر دے، کما باعدت بین المشرق والمغرب، جیسا کہ تو نے مشرق و مغرب کے درمیان دوری کی ہے. مشرق کہاں ہے، مغرب کہاں ہے، سوچ لیجئے. اللہم نقنی من الخطایا، اے اللہ مجھ کو خطاؤں سے، غلطیوں سے پاک کر دیجئے. کما ینقی الثوب الابیض من الدنس، جس طرح سے سفید کپڑا گندگیوں سے پاک کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے. اللہم اغسل من خطایا بالماء والثلج والبرد، اے اللہ رب العالمین میرے غلطیوں کو دھو دیجئے پانی سے، اولوں سے اور برف سے اور اولوں سے. اے اللہ رب العالمین میرے خطاؤں کو دھو دیجئے، مٹا دیجئے، یعنی کچھ بھی باقی نہ رکھیے. چلیں. جی استاد ایک سوال ہے اس